وہ دہل جس کی ہے بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ حکومت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی وسلم پیش خدمت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات سے متعلق احادیث اور روایات سنیں گے، جن کے ذریعے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظیم الشان اختیارات عطا فرمائے۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علماء نے اقسام بیان کی ہیں۔ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک بندے کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی ٹھہری رہتی ہے، ولا یصعد منہ شیء، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں بڑھتا، حتی تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں بڑے پیارے انداز میں اس بات کو سمجھاتے ہیں اور تشبیہ دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا دعا کے لیے کتنا مفید ہے۔ آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّ الدُّعَاءَ طَائِرٌ، بے شک دعا گویا کہ ایک پرندہ ہے، وَالصَّلَاةَ جَنَاحُهُ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اس پرندے کا پر ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل، جس طرح بغیر پر کے پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے بغیر کوئی دعا قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اختیارات عطا فرمائے، علماء کرام نے ابتداءً اس کی دو اقسام فرمائی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے اختیارات تشریعیہ، اور دوسری قسم کا نام ہے اختیارات تکوینیہ۔ مختصراً ان کے معنی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اختیارات تکوینیہ سے کیا مراد ہے۔ تو علماء کرام نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ بصورت معجزہ خرق عادت امور کو جو عادتاً ناممکن ہوتے ہیں انہیں وقوع فرماتے ہیں، اور معجزے کی صورت میں خرق عادت چیزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر رہ کر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ زمین پر رہ کر اشارہ فرماتے ہیں تو آسمانی چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم پا کر درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے حکم پر کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں، اپنے صحابہ کرام کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قوت حافظہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ اور خوش نصیب صحابہ کرام کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات تکوینیہ کے ذریعے اپنے امتیوں، اپنے غلاموں کی حاجت روائی فرماتے ہیں، مشکل اور مصیبت کے وقت مدد فرماتے ہیں، اور غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تکوینیہ کی برکت سے آپ کا امتی، آپ کا عاشق
مصائب و آلام سے چھٹکارا پاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، دولت مند فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم وہ آیات، وہ احادیث اور روایات سنیں گے جن سے ان تمام باتوں کا بیان جو ہے وہ واضح ہوگا۔ اختیارات تکوینیہ کی اور بھی اقسام ہیں، اسی طرح اختیارات تشریعیہ سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی عام فہم انداز میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اختیارات تشریعیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریعت کے احکام جاری کرنے میں با اختیار بنایا ہے۔ اختیارات تشریعیہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کام کو حلال فرماتے ہیں، کسی کام کو حرام فرماتے ہیں، کسی کام کو فرض فرماتے ہیں اور کسی کام کو مباح فرماتے ہیں۔ اسی طرح وہ شریعت کے عمومی احکام جو تمام مسلمانوں کے لیے یکساں ہیں، ان عمومی احکامات میں سے کسی خاص فرد کی تخصیص فرماتے ہیں، اسے خاص اور مستثنیٰ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک کام جو حرام ہو لیکن کسی خاص شخص کے حق میں اس کو حلال فرماتے ہیں، حلال کام جو سب کے لیے حلال ہو کسی خاص فرد کے حق میں اس کو حرام فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات تشریعیہ کے ذریعے شریعت جاری فرماتے ہیں۔ اس سے متعلق علماء اسلام کے بہت سے اقوال ہیں، چند اقوال آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیارات تشریعیہ عطا فرمائے، یعنی شرعی احکام نافذ کرنے میں جو آپ کو با اختیار فرمایا، اس سے متعلق علماء کرام کے اقوال آپ کی گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مواہب اللدنیہ شریف میں فرماتے ہیں کہ من خصائصہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ کان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخص من شاء بما شاء من الاحکام، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص، آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ شرعی احکامات میں سے جس حکم سے چاہیں جسے خاص فرما دیں۔ علامہ زرقانی اس کی شرح میں مزید فرماتے ہیں من الاحکام وغیرہا، امام احمد قسطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں یہ داخل ہے کہ آپ شریعت کے عام احکامات میں سے جسے چاہیں خاص فرما دیں۔ علامہ زرقانی نے اس پر اضافہ فرمایا کہ یہ بات صرف احکامات شرعیہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ من الاحکام وغیرہا، شریعت کے احکام ہوں یا اس کے علاوہ جملہ امور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس شخص کو چاہیں خاص فرما دیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مائے ناز تصنیف خصائص کبریٰ شریف میں پورا باب اس موضوع سے متعلق قائم فرماتے ہیں، جس باب کے تحت آپ وہ روایات، وہ واقعات، وہ احادیث ذکر فرماتے ہیں کہ جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیارات تشریعیہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس باب کا نام دیتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں باب خصائصہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بأنہ یخص من شاء بما شاء من الاحکام، کہ یہ باب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خصوصیت کے بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس حکم سے چاہیں جسے خاص فرما دیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلم شریف کی شرح میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اختیارات تشریعیہ کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلِلشَّارِعِ أَن يَخُصَّ مِنَ الْعُمُومِ مَا شَاءَ، یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ عام احکام سے جسے چاہیں خاص فرما دیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ایک اور کتاب انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَخُصُّ مَن شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن احکامات سے چاہیں جسے خاص فرما دیں، كَجَعْلِهِ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام، اپنے صحابی حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہا گواہی کو دو افراد کے برابر قرار دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات تشریعیہ کی عمدہ مثال ہے،
اور حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا فضل ہے کہ پوری امت میں حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کی تنہا ایک کی گواہی کو شریعت نے 2 افراد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہو۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات تشریعیہ کا واضح ثبوت ہوتا ہے۔ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صاحب امر و نہیں کہا جاتا ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر کرنا، کسی کو حکم کرنا، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کام سے، کسی بات سے منع کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ حلال اور اچھی چیزوں کا حکم فرماتے ہیں اور خبائث اور بری چیزوں سے ممانعت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وصف کا بیان کرتے ہوئے امام بصیری اپنے مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، نبیون الامیر الناہی فلا احد، نبیون الامیر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب امرو نہیں ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہاں اور نہیں فرمانے میں کوئی سچا نہیں۔ اس شعر کی وضاحت اور اس کے معنی بیان کرتے ہوئے حضرت امام سیدنا شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف کی شرح نسیم الریاض میں اس مبارک شعر کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَنَبِيُّنَا الْآمِرُ النَّاهِي، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب امر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں انہو لا حاکم سواہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کائنات میں کوئی حاکم نہیں، فہو حاکم غیر محکوم، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے دیے ہوئے اختیارات کی برکت سے کائنات میں حاکم ہیں، حکم فرمانے والے ہیں، اور اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ویسے تو بہت سے نام ہیں، بہت سی صفات ہیں، لیکن علماء کرام، فقہاء کرام جب شرعی احکامات بیان فرماتے ہیں، علم فقہ سے متعلق جب آپ فقہ کی کتب کا مطالعہ کریں یا درس و تدریس کے دوران جب علماء کرام شریعت اسلامیہ کے احکامات بیان کرتے ہیں، تو اس موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، شارع علیہ الصلوۃ والسلام۔ شارع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے شریعت جاری کرنے والا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شارع کہنا یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریعت کے احکامات جاری کرنے اور نافذ کرنے میں با اختیار بنایا ہے۔ چنانچہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی سے متعلق فرماتے ہیں کہ قد اشتہر اطلاقہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شارع کہنا مشہور و معروف ہے۔ کیوں؟ لأنہ شرع الدین والاحکام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین متین اور احکام دین کی شریعت کو نکالا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں فرماتے ہیں، اسی قدر پر بس کیجئے، یعنی فقہا کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شارع کہنا، اس کا مطلب ہوتا ہے شریعت جاری کرنے والا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فقہا کا شارع کہنا، فرماتے ہیں اسی قدر پر بس کیجئے کہ اس میں سب کچھ آ گیا۔ اب ایک لفظ شارع تمام احکام تشریعیہ یعنی شرعی احکام کو جامع ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف لطیف بہار شریعت کے پہلے حصے میں اسی مسلمانوں کے عقیدے کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالی نے اختیارات تشریعیہ اور اختیارات تکوینیہ کا مالک بنایا، مالک و مختار بنایا، اسی کا بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں. تمام جہان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے. جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں. تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں. تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں. تمام آدمیوں کے مالک ہیں. جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے. تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے. ملکوت السماوات والارض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر فرمان ہیں. جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں. دنیا و آخرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے. احکام تشریعیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے حکومت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ روایات، وہ احادیث اور وہ واقعات سنیں گے جن سے یہ مضامین واضح ہوں گے اور اس بات کا ہمیں علم حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مالک و مختار اور شرعی احکامات میں با اختیار بنایا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالی کی عطا سے جسے چاہیں جو دے دیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نفع کا بھی مالک بنایا، شرعی احکامات میں تبدیلی کرنے کا بھی مالک بنایا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا ہر جس کی ہے بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں